المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللہ رب العالمین کا یہ ایک عظیم احسان ہے ہم پر کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے عظیم اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید جو آپ علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ان دنوں میں 23 سال میں نازل ہوا تو اس وقت اس کی جتنی افادیت تھی، آج ہم اس کی ایک ایک آیت کو لے کر پڑھتے ہیں تو اس کی افادیت ہم پر اسی طرح رہے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو عظیم کتاب ہے، اس کی تفسیر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ چونکہ آج اس کی پہلی کلاس ہے یا اس کا پہلا درس ہے تو میں اس کو یہ واضح کر دینا چاہ رہا تھا کہ کیا طریقہ ہوگا اس تفسیر کا۔ جو تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ خالص التفسیر بالمأثور ہم جس کو کہتے ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ کا جو نقطہ نظر ہے تفسیر کا، اہل السنہ والجماعہ جس کو حق اور ثواب سمجھتے ہیں، جس کو وہ راجح سمجھتے ہیں، اور ان کا طریق اسلم ہوتا ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سامنے تفسیر رکھیں گے۔ یعنی آیتوں کی تفسیر آیتوں سے، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، احادیث رسول سے، اور اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے، پھر لغت عربی سے۔ یہ جو تفسیر ہوگی اس سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ التفسیر بالمأثور جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے چیز ہوگی۔ التفسیر بالرائے وہ بھی مضموم مطلقاً نہیں ہے، وہ بھی اصول اور ضوابط کی روشنی میں جس حد تک مطلوب ہے، ممدوح ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ التفسیر بالمأثور کس کو کہتے ہیں، التفسیر بالرائے کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے تفصیلی دروس ہمارے ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ البتہ آپ علیہ السلام کی جو احادیث پیش کی جائیں گی، اس میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، مستند ہے، اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف احادیث بھی اس تفسیر کے ضمن میں پیش کی جائیں گی، لیکن بطور تنبیہ کے، استدلال کے طور پر نہیں، بطور تنبیہ کے پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح سے جو اسرائیلی روایات ہیں انہیں بھی اس ضمن میں پیش کیا جائے گا جس حد تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ جب تفسیر ہماری ہوگی تو اس ضمن میں اس دوران ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اسرائیلی روایت آ گئی ہو تو ہم بتلائیں گے کہ یہ مطلب قابل قبول ہے یہ یا مردود ہے۔ قرآن مجید کی جب تفسیر ہوگی تو ہر آیت میں جو الفاظ، مشکل الفاظ ہوتے ہیں، جو حل طلب ہوتے ہیں، اس کی تحلیل بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، یعنی اس کا لغوی معنی، پھر آیت کریمہ کے ضمن میں کس معنی میں ہے، وہ بھی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو تفسیر پیش کی جا رہی ہے، امت مسلمہ ایک بڑا طبقہ ہے، اور اگر پوری دنیا کے لوگوں کی بات کریں تو غیر مسلمین کا بھی بڑا طبقہ ہے۔ ہم اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر
مسلمانوں کو سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو قرآن مجید اچھی طرح سمجھا سکیں، اور پھر یہ نہیں کہ پورا قرآن سننے کے بعد ہی وہ غیر مسلمین کی بتلائیں۔ جس کا جتنا دائرہ ہے جو جہاں ہے، جس نے جتنا سنا ہے اپنی طاقت کے بقدر، اپنے علم کے بقدر، وہ مسلمانوں کو، غیر مسلمین کو وہ بتلاتے رہے۔ تو عمومی طور پر ہم مسلمانوں کے سامنے یہ باتیں رکھنے جا رہے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بے شعور ہے، علم اور معرفت سے کوسوں دور ہے۔ ان کو بھی ہم بطور ہدف کے نہیں رکھے ہیں اس تفسیر میں۔ ہماری اس تفسیر میں ہم نے ان حضرات کو اپنا ہدف بنایا ہے جو علم کے پیاسے ہیں، علم کے قدردان ہیں، اور کسی مجبوری کی وجہ سے مدرسے میں نہیں پڑھ پائے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ اور بالکل اصول کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کی باریکیوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور اس میں جو لطائف ہیں اس سے بھی واقف ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ سب باتیں ہم رکھیں گے ان کے سامنے تاکہ وہ جان سکیں۔ تفسیریں لکھی گئی بہت ہیں، عربی زبان میں تو کوئی شمار ہی نہیں ان کا۔ اردو زبان میں جہاں تک معاملہ ہے بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن ساری تفسیریں اکٹھی ہر شخص کو مل جائیں اور ہر گھر میں وہ متداول ہوں، یہ آسان کام نہیں ہے، سرمایہ بھی خوب لگتا ہے، اور اگر کوئی صاحب لا کے رکھ بھی لیں تو پھر ان سارے تفاسیر کو آسانی سے سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، یہ بھی آسان کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کافی حد تک تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ہم نے ایسے لوگوں کو ہدف بنایا ہے جو بہت ممکن ہے ایک گھر میں ایک فرد بھی ہو، یا ہو سکتا ہے محلے میں 3-4 افراد بھی ایسے ہوں جو تفسیر کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بس انہیں سمجھانے والا چاہیے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو ہدف بنایا ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں تک بات پہنچائیں، اور ایسے لوگ عام لوگوں تک پہنچ کر کے بات پہنچائیں۔ تو ہماری اس تفسیر میں بالکل ہی ہم نیچے اتر کر کے عام فہم انداز میں وہ باتیں بھی ہو سکتی ہیں کچھ حد تک، لیکن ایک بڑی تعداد میں، بڑی مقدار میں باتیں ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو معاشرے میں ایک 5 سے 10% حصہ ایسا ہوتا ہے، اور ہر معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں۔ اور اردو دان کی اگر بات کریں تو پورا ہندوستان اور ہمارا پڑوسی ملک اور جو ہے خلیجی ممالک میں، سعودی عرب میں، اور جتنے خلیجی ممالک ہیں ان سب میں بڑی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ ہیں بر صغیر کے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ اور یورپ اور امریکہ کی اگر بات کریں تو جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کے لیے نئی بات نہیں ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں بر صغیر کے لوگ یورپی دنیا میں اور پھر اس دنیا میں موجود ہیں، امریکہ میں موجود ہیں، آسٹریلیا میں اردو جاننے والوں کی ہے تعداد اچھی خاصی۔ تو ہم نے ایک عالمی سطح پر جو اردو دان ہیں ان سب کا ہم نے خیال رکھا ہے تاکہ بات ہماری پہنچ سکے، اس لیے کہ لکھی ہوئی تفاسیر بہت ہیں لیکن ویڈیو کی شکل میں ایک مشاہدہ کیا جا سکے، ایک سماع کیا جا سکے، اس طرح کی تفسیریں مطلب نہیں ہیں۔ جو ہیں بھی تو وہ اہل السنہ کی مطلب نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم وہ تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں جو اہل السنہ کی ترجمان ہے، اہل السنہ کی نمائندہ ہوگی یہ تفسیر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنی زندگی میں برکت مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وسعت مانگتے ہیں اور فراغ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی مطلب برکت عطا فرمائے کہ ہم اس تفسیر کو جاری رکھ سکیں اور بحسن خوبی اسے انجام دے سکیں۔ اس تفسیر سے متعلق ایک بات یہ بھی ہوگی کہ تفسیر کے ضمن میں جیسے ہم ایک آیت لیتے ہیں اس میں مان لیجئے کہ 1 سے 2 قراتیں آ جائیں، یا اس میں 1 سے 2 معانی آ جائیں، یا علوم القرآن ہم جب کہتے ہیں تو کئی علوم کا مجموعہ ہے، وہ اس میں سے کوئی ایک شق اس میں آ جائے، کوئی جز اس میں آ جائے تو ہم اس کو وہاں تفصیل سے نہیں بیان کریں گے، اس ایک جز کو لے کر کے مستقل ہو سکتا ہے ہم ایک درس دے دیں گے اس پر تاکہ آپ اس کو بھی الگ سے سن لیں، پھر آپ اپنے درس کے ساتھ جاری رکھیں۔ کسی جو معروف قراء ہیں ان میں سے کسی قاری کا نام آ جائے گا، بہت ممکن ہے، تو ایسی صورت میں ہم وہ جو معروف قاری ہوں گے، جیسے ہو سکتا ہے مان لیجئے کہ ابو حمزہ الزیات ہیں، یا جو ہے یعنی حفص ہیں،
یعنی عاصم بن ابو النجود ہیں، ان سب کے جو تعارفی باتیں ہوں گی درمیانی تفسیر میں زیادہ نہیں ہوں گی، اس کے لیے ہم ان کے تعارف میں الگ سے ایک درس دے دیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو ہے لوگ اس کو بھی سمجھ سکیں اور پھر درس جاری ہی رہے۔ ایک اہل سنہ کا جو موقف ہوتا ہے، یعنی مطلب بالکل عقائد کے معاملے میں، یا استدلال کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جو تفسیر ہے یہ سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا آغاز سورۃ العلق سے ہوگا۔ سورۃ العلق سے کیوں ہوگا؟ اس سلسلے میں ہمارے اپنے یعنی جو جذبات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت حالات کیا تھے، اور کس طرح کی تاریکی تھی، کس طرح کی ظلمتیں تھیں۔ جب اسلام کی روشنی آئی، اسلام کا نور آیا، تو ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس وقت مطلب کیا اس نے اثر ڈالا، مطلب کیسے محسوس کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم بھی جب قرآن کی تفسیر پڑھیں تو ایک ایسے محسوس ہو کہ جب قرآن تھا ہی نہیں، جب اللہ نے اس کلام کو نازل ہی نہیں کیا تھا، اس طرح کی جو مطلب حالات ہیں، تو یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی تو مطلب کیسے جذبات تھے۔ اور ابتدائی آیات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المؤمنین خدیجہ کو سنایا رضی اللہ عنہا، صدیق اکبر کو سنایا، پھر جو ہے یہ جب دائرہ بڑھا تو جو مطلب کیا مطلب تاثرات تھے، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایک موقف تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کو اس ترتیب سے کرنے جا رہے ہیں جس ترتیب سے دھیرے دھیرے کر کے آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سورتوں کا انتخاب کریں گے، پہلے سورۃ العلق، پھر سورۃ القلم، پھر سورۃ المدثر، پھر سورۃ المزمل۔ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر جو کی گئی ہے سورتوں کے اعتبار سے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ قرآن مجید سورتوں کے اعتبار سے نازل نہیں ہوا، پہلے سورۃ العلق، پھر سورۃ القلم، پھر سورۃ المدثر، پھر سورۃ المزمل، ایسے نازل نہیں ہوا قرآن۔ ہم تقریباً امت مسلمہ کا بڑا طبقہ، بلکہ غیر مسلمین بھی جو اس سے واقف دلچسپی رکھتے ہونی، اس کی واقفیت ہے اس کی کہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، بقیہ حصہ تو بعد میں نازل ہوا۔ تو ہم ایسی تفسیر نہیں کریں گے کہ پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتوں کی تفسیر، پھر کون سی آیت نازل ہوئی اس کی تفسیر، پھر ایک جو ہے مطلب بہت ہی کٹھن معاملہ ہے یہ۔ ہم یہ طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ پہلے سورۃ العلق جس جذبات کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے اس ضمن میں سورۃ العلق، پھر حسب ضرورت ہم کوئی سورہ کا انتخاب کریں گے، بالخصوص عامۃ الناس، جن صورتوں کو جو ہے وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، آخری کی صورتیں، مکی صورتیں، ان کا انتخاب کر کے ہم آپ کے سامنے تفسیر رکھیں گے۔ پھر حالات کے اعتبار سے مان لیجئے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو رمضان سے متعلق جو آیتیں ہیں، محرم سے متعلق جو آیتیں ہوں گی، ذوالقعدہ ذوالحجہ سے متعلق جو آیتیں ہوں گی، اس طرح کے کوئی خاص معاملہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا دنیا کے اندر، کوئی چیز رونما ہو گئی ہے، اس سے متعلق کون سی آیتیں ہوں گی، بر وقت ہم ان آیتوں کو بھی لے کے تفسیر آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی خاص ترتیب نہیں ہوگی کہ جو ہے سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ البقرہ، اس آیت کے بعد اس آیت کی تفسیر، ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہوگا۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے متعلق جو آیتوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوگی، ہم ان آیتوں کو لے کر کے تفسیر کریں گے تاکہ ہمارے حالات کے موافق وہ باتیں سمجھ میں آتی رہیں ہم کو۔ تو یہ ہمارا اپنا طریقہ ہوگا۔ بس میں ایک طریقہ، اپنا ایک منہج میں نے آپ کو بتایا اس سلسلے میں۔ انشاءاللہ ہم اس کے بعد والا جو درس ہوگا باضابطہ سورۃ العلق کی شکل میں ہم تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے باذن اللہ تعالی، اور اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے۔ میں اپنے اس درس کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں شریعت کا علم عطا کیا، تفسیر کا علم عطا کیا، اور بولنے کا اللہ نے سلیقہ دیا، اور اللہ نے پڑھنے کے لیے کتابیں دی، سمجھنے کے لیے اللہ نے دل عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر اس کار خیر کو، کیونکہ کوئی بھی کار خیر لے لیں وہ فرد واحد سے انجام پذیر ہونا یقیناً ایک دشوار کام ہے۔ کچھ چہرے سامنے ہوتے ہیں، کچھ چہرے پیچھے ہوتے ہیں، کسی کا نام اللہ تعالیٰ نمایاں کر دیتا ہے، کچھ نام صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ چھپ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کو بھیجا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ خود انبیاء کے اللہ نے نام نہیں بتلائے ہیں، کہاں 1,24,000 جو مسند احمد کی حدیث و ابی ذر الغفاری معروف حدیث ہے، حدیث حسن درجے کی ہیں،
تو اتنی معروف اس میں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کے نام، 1 لاکھ سے زائد انبیاء ہیں، 24,000 انبیاء، 1,24,000، اس میں سے 25 بھی نام قرآن میں نہیں ہے، 25 کے آس پاس۔ احادیث کی ملائیں گے تو 30 سے 35 کے آس پاس نام آتے ہیں۔ کہاں بقیہ نام؟ بدری صحابہ جنہوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا اپنا نام لکھوایا، اس غزوے میں شریک ہوئے، کون جانتے سارے بدری صحابہ کو؟ غیر معروف ہیں۔ جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خیبر کے بعد آئے، تقریباً ساری امت آپ کو جانتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا نام باقی رکھتا ہے، کسی کا نام نمایاں کرتا ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ تو اس کار خیر میں جو تفسیر کے اعتبار سے بھلے ہی آپ ہمارے اپنے چہرے کو دیکھیں گے، لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں کی خدمات رہی ہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی علم میں ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک پہلا درس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے نام جو ہے تاکہ میں بطور امتنان کے بتلا دوں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے مالی تعاون، یہ جو کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک صاحب خیر ہیں، حیدرآباد کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، خلیل ابن عبد الجلیل، انہوں نے ان کی والدہ کا زیور بیچ کر کے اس کیمرے کو ہمارے لیے خریدا۔ پونا کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ پورے بر صغیر میں اردو دنیا میں ایک معروف نام ہے، شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس میں اپنا کردار نبھایا، اور جو ہے ایک عظیم عالم دین ہونے کے باوجود، عمر میں ہمارے سے 14-15 سال کے بڑے ہونے کے باوجود، انہوں نے جو ہے مطلب ایک تواضع اختیار کرتے ہوئے، اعتماد دلاتے ہوئے، حوصلہ افزائی کے لیے وہ یہاں تک پہنچے، اور اس کیمرے کا جو تتمہ تھا، بہت ساری جو بقایا تھیں، انہوں نے ہمارے سپرد کیا اور طریقہ بتلا کے گئے، فجزاہ اللہ خیراً۔ ساتھ میں ہمارے بنگلور کے ہمارے اپنے پرانے دوست احباب اور ساتھیوں میں سے ابو یحییٰ منصور ابن خلیل، انہوں نے اس تفسیری مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارا تعاون انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جامعہ محمدیہ ایک عظیم ادارہ ہے، پورے صوبہ کرناٹکا کا معروف ادارہ، اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو تابناک کرے۔ تو اس جامعہ محمدیہ کے اندر علمی ماحول اور جو ہے مطلب مختلف نشاطات میں رول ادا کرنے والے جو بڑی جماعت کے جو ہمارے ساتھی ہیں، فرد کی بھی اس کے اندر خدمت ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اس کے اندر خدمت ہے۔ فضیلت سال اول میں سے ہمارے جو ہے شیخ شعیب ہیں، شیخ اسحاق ہیں، اور شیخ فصیح اور شیخ خضر ہیں، اور دیگر بھی ساتھی ہیں، ان کی خدمات زیادہ ہیں اس باب میں۔ اور سادس کی اگر بات کریں، یہ 2017 ہے، 2017 اور اکتوبر کی پہلی تاریخ ہے، تاکہ باتیں معلوم ہو کہ میں کس سال کے طلبہ سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں۔ 1429 ہجری محرم کی 10ویں تاریخ ہے، آج عاشورہ ہے، تو تاکہ یہ ایک بات تاریخی طور پر محفوظ رہے کہ ہم کس سال کے طلبہ سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو سادس کے طلبہ میں سے شیخ سفیان ہیں، اور ممکن ہے شیخ اعجاز کا بھی اس میں حصہ ہو، اور شیخ سفیان کا بہت نمایاں حصہ ہے، اللہ اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور ہمارے الصف الخامس میں سے شیخ اختر ہیں بالخصوص نمایاں طور پر، اور شیخ عبد المتعال اور شیخ مزمل ہیں، وہ موجود نہیں ہیں فی الحال، غائبانہ طور پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اور الصف الرابع میں ہمارے شیخ ابرار ہیں گلبرگہ کے، اور حافظ عبد المتین، اور اکا دکا اور بھی ساتھی ہوں گے جن کی ہلکی پھلکی خدمات رہی ہیں۔ الثالث میں سے شیخ حمدان ہیں، اور جو ہے شیخ فہد کی ہماری دلچسپیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ دیگر کے جو چھوٹی جماعت کے ہیں ان میں سے بھی مجھے نام بر وقت یاد نہیں آ رہے، لیکن چہرے میرے ذہن میں ہیں، ہم کبھی بھولیں گے نہیں ان کو، غائبانہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ ان کا مستقبل روشن کرے، اللہ ان کا دین کا خدمت گزار بنائے۔ اور ہمارے یعنی سرپرستوں میں سے شیخ خالد ابن عبد الجلیل جو جامعہ کے جو شیخ الجامعہ ہیں، آپ کی دلچسپیاں، آپ کا تعاون، آپ کا ہاں کہنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور اس کے لیے مختلف جو ہے چیزیں فراہم کرنا، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے شیخ الیاس ہیں جو نائب ہیں آپ کے مکی حفظہ اللہ، اور ہمارے دیگر سرپرستوں میں سے ہمارے کیا نام ہے جو ذمہ دار ہیں،
بشیر بھائی ہیں، اور ہمارے ایک اور صاحب ہیں، کیا نام ان کا، ہاں علی صاحب ہیں۔ دیکھیے ہم ان کے نام بولنے سے بھی آپ ان سے واقف نہیں ہو جائیں گے، بس یہ ہمارے فرائض میں سے یہ چیزیں تھیں جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے دوست و احباب میں سے شیخ سعد ہیں، آپ نے اپنی مختلف صلاحیتوں کو اس میں استعمال کیا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، اور اندر کا جو اخلاص ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اخلاص اور ان کی محبتوں کے اعتبار سے انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ ہم باضابطہ اس کا درس آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ مستقبل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہاں میرے دوست و احباب بتا رہے کہ ہماری اہلیہ ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا تعاون ہے میری اہلیہ کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے، جس مقصد سے انہوں نے بچوں کو جنا ہے، اللہ ان بچوں کو انبیاء کا وارث بنائے، اور جو ہے یعنی دین کا خدمت گزار بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔